اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کے کردار کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے آپ کے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کو سجا دیا تمہارے دلوں میں۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تم کو بیزار کر دیا الکفر والفسوق والعصیان، کفر سے، انکار سے، کرپشن سے اور نافرمانی سے۔ اس نے اسے آپ کے لیے قابل نفرت بنا دیا۔ اصل مومن وہ ہے جب وہ کوئی حرام کام دیکھتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ استغفر اللہ، اس کام کو کرنے کو دل تو کرتا ہے لیکن میں کروں گا نہیں، وہ کہتا ہے کہ استغفر اللہ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں سب سے چھٹکارا پا سکوں۔ اسے وہ چیزیں بری لگتی ہیں، وہ چیزیں اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ یہ ہوتا ہے جب آپ کے دل میں ایمان آتا ہے، تب نہ صرف آپ کو برائی بری لگتی ہے بلکہ آپ اس سے دور رہنا چاہتے ہو۔ یہ ہے ایمان۔ حبب الیکم الایمان، ایمان کو محبوب بنا دیا، نہ کہ کفر و فسوق اور عصیان کو، بلکہ ان چیزوں سے بیزار کیا تم کو۔ اور ذرا ان دونوں آیات پر غور کریں کہ ایمان کو محبوب بنا دیا گیا اور مومن جن میں ایمان ہے انہیں محبوب بنا دیا گیا، اور کفر کو قابل نفرت بنا دیا اور وہ جو کفر پر جمے رہتے ہیں ان کو بھی قابل نفرت بنا دیا۔ نوٹس کریں اصل میں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ آہستہ آہستہ سیدھے راستے پر واپس آ رہے ہوتے ہیں، یقیناً ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، بٹ یو نو جتنے بھی مرد حضرات ہیں یہاں پہ، مرد حضرات، میں کوئی لڑکی اور ان کی بات نہیں کر رہا، دین کی طرف واپس آنے سے پہلے جب آپ پارٹیز کیا کرتے تھے اپنے کالج میں یا ہائی اسکول میں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے، یا آپ کو کوئی غیر مسلم خاتون پسند تھیں، یعنی جس طرح وہ تیار ہوا کرتی تھیں، نہ کافر وے نہ فحشا وے، پر جب آپ اللہ کی دین کی طرف واپس آنے لگتے ہیں، آپ جانتے کیا ہوتا ہے؟ وہ سب آپ کو بری لگنے لگتی ہیں، اور وہ بہنیں جو پردے میں رہتی ہیں، حجاب میں رہتی ہیں، جنہیں آپ بالکل نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کے لیے سب سے خوبصورت بن جاتی ہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ ایمان کو سجا دیتا ہے۔ وہ ان میں کوئی سجاوٹ نہیں دیکھ پاتے، کیا نظر آتا ہے ان میں، رائٹ؟ پر ہمیں وہ خوبصورت لگتی ہیں، یو نو۔ سبحان اللہ، وہ پردہ کرتی ہے، میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایمان کی محبت کو آپ کے دل میں ڈال دیا ہے، تو وہ چیز جس کو اللہ نے حلال بنایا ہے، اللہ اس کی محبت بھی آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ یہ صحابہ کرام کے کردار میں سے ہے۔ وہ اس چیز سے نفرت کرتے تھے جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی تھی، اور اس چیز سے محبت کرتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی تھی۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو ان کے سوال کیسے ہوتے تھے؟ ہم اپنے مال میں سے کتنا خرچ کریں؟ دوسرا سوال کیا ہوتا تھا؟ میں جنت حاصل کرنے کے لیے کیا کروں؟ آپ کو کتنی حدیث ملیں گی اس حوالے سے کہ جنت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ میں جہنم کی آگ سے خود کو کیسے بچاؤں؟ میں دجال کی فتنہ سے کیسے دور رہوں؟ میں کس طرح اللہ کی بہتر طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں؟ مجھے کچھ ایسا بتائیں جو مجھے بچا سکے۔ یہ تھے سوالات۔ اب ذرا آپ کسی آن لائن فارم پر جائیں نوجوان مسلمانوں کے لیے یا طلبہ کے لیے، آپ کو وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ کیا چیٹنگ حلال ہے؟ کیا میں یہ کھا سکتا ہوں؟ کیا میں گروی چیزیں لے سکتا ہوں؟ آپ سوالات میں فرق دیکھ رہے؟ ان کے سوالات ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے میں اور کیا کر سکتا ہوں، اور اب سوال ہوتا ہے کہ اللہ میرے لیے اور کیا کر سکتا ہے، وہ کس چیز کو میرے لیے حلال بنا سکتا ہے۔ میں اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتا ہوں، رائٹ؟ میں دنیا کو جنت کیسے بنا سکتا ہوں؟ اور صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے کہ میں اپنی اگلی زندگی کو جنت کیسے بنا سکتا ہوں۔ یہ ایک مختلف نمونہ ہے۔ میں گفتگو کر سکتا ہوں قربانی کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، اور اینڈ میں مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، اگر میں شیو کر لوں کوئی حرج تو نہیں؟ کیوں؟ اگر میں سوال کا جواب دے بھی دوں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں ایسی ڈسکشن میں نہیں بڑھنا چاہیے، مگر ہمارے سوال وہ ظاہر کرتے ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ آپ ایسے سوالات نہیں کرتے جن کی آپ کو پرواہ نہ ہو، آپ انہی چیزوں کی پرواہ کرتے ہو جس سے آپ کا دل بھرا ہوتا ہے۔ ہمارے دلوں کو بھرا ہونا چاہیے تو اس چیز سے کہ ہم جنت کیسے حاصل کر سکتے ہیں، میں اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں، میں جو اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیا وہ کافی ہے؟ کیا میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں؟ میں دعویٰ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ دعویٰ کیا ہے؟ میں کس طرح خود کو ویسا بنا سکتا ہوں جو کردار قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ میں کیسے اپنی نماز کو درست بنا سکتا ہوں؟ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں؟ کیا خرچ کروں؟ کیسے خرچ کروں؟ یہ سوالات تھے جو پوچھے جاتے تھے کیونکہ لوگوں کو اگلی دنیا بنانی تھی، ان کو دلچسپی جنت بنانے کی تھی۔